ایک بار پھر باواز بلند صلوات. لفظ کی شکل میں ہے ساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیراب کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے. میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا. میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے. صلوات باواز بلند. دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے، دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے. دل ہے پتھر کا غم شاہ زمن کیا جانے. دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے. بن کے نوشاہ تو جاتے ہوئے دیکھا تھا انہیں، بن کے نوشاہ تو جاتے ہوئے دیکھا تھا انہیں. رن میں کیا گزری ہے قاسم پہ دلہن کیا جانے. دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے. منہ ہے سوکھا ہوا مشکل سے زبان کھلتی ہے، کس قدر ہے شہدی تشنا دہن کیا جانے. دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے. شاہ نے چوم کے بے شیر کے ہونٹوں کو کہا
شاہ نے چوم کے بے شیر کے ہونٹوں کو کہا چھد گیا کس کا جگر تیر فگن کیا جانے دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے ختم صغرا نے شکایت تو لکھی ہے لیکن ختم صغرا نے شکایت تو لکھی ہے لیکن بھائی پر بیت گئی کیا یہ بہن کیا جانے دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے سایہ بالوں سے کیا ہے یہ بہن نے کہہ کر سایہ بالوں سے کیا ہے یہ بہن نے کہہ کر کب میرے بھائی کو ملتا ہے کفن کیا جانے دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے اہل دل کرتے ہیں شبیر کا ماتم خورشید اہل دل کرتے ہیں شبیر کا ماتم خورشید جس کے سینے میں ہے پتھر یہ چلن کیا جانے دشمن آل محبت کا چلن کیا جانے دل ہے پتھر کا غم شاہ زمن کیا جانے صلوات بابا سے بلند فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على النبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. حضرات ذوی احترام، چونکہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس کو مکمل کرنا رہتا ہے، لہذا پچھلی تقریر کو دہرانا یا اسے یاد کرانا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں موضوع کے تحت آپ کے حوالے کرنی ہے. جو لوگ مسلسل سنتے چلے آئے ہیں اور 2 دن کی تقریریں ان کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ آج کی تقریر کا سلسلہ کلام کیا ہے. یہ تقریر جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ تاریخ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے اور بہت زیادہ کنفیوژن تاریخ نے پیدا کیے، اور 2 شخصیتوں کے ساتھ جان بوجھ کر انصاف نہیں کیا گیا، ایک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے جناب ابو طالب. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ اپنے ہاں بھی کم ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے نہ کریں تو یہ تو فرض ہم پہ زیادہ بنتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ام المومنین کون ہیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کر کے یہ بتائیں کہ ان کے کردار، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کیا ہیں. یہ ہم پہ قرض ہے، اور چونکہ یہ موضوع کم بیان ہوتا ہے اس لیے سلسلہ کلام آپ کے سامنے ہے، اور ذرا تاریخ اور یہ جانیں کہ ہم نے جن آل محمد کو اپنے دل میں بٹھایا ہے اور جن کے آستانوں پہ ہم نے سجدہ کیا ہے وہ تو معصوم ہیں ہی، مگر جو ان کے اجداد ہیں جو غیر معصوم ہیں ان کے بھی کردار ما فوق الورا ہیں جو دنیا کے سوچنے کے قابل اور سمجھنے کے قابل ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے میں 2 تقریریں ہو چکی جو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں. جب عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ عظمت اور وقار کے اس ہمالیہ پہ کھڑی تھیں جہاں مرد گرد کارواں بنے ہوئے تھے. سارے لوگ حدیثوں میں یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے رشتے کے سلسلے میں حریص تھے اور بار بار رشتے آ رہے تھے، مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک نہیں کی کینچی سے ساری رشتوں کو کاٹ رہی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کہ وہ آئے جس کا انتظار ہے، جو میں نے کل کہا کہ جن کی علامتوں کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے توریت اور انجیل میں اور ساری الہی کتابوں میں پڑھا تھا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسالت مآب کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اب میں یہاں سے تقریر شروع کر رہا ہوں، جو مجلسی لوگ ہیں ان نزاکتوں کو سمجھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر کو ایک بیک دیکھا ہو اور ان کو حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد یہ طے کر لیا ہو کہ ہم ان سے شادی کریں گے. نہیں، خدیجہ نے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد شادی کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ توریت اور انجیل میں نبوت کی جو علامتیں بیان کی گئی تھیں ان علامتوں کو ذات پیغمبر پہ جب مرتبط کر لیا اور دیکھ لیا کہ یہی خاتم الانبیاء ہیں، تب انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ کیا.
خدیجہ خدیجہ ہے، زلیخا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا، اور ذات رسالت مآب پر جناب خدیجۃ الکبریٰ جو میں نے کل بتایا کہ وہ ساری چیزوں کو مرتبط کر رہی تھی۔ چنانچہ اب آخری واقعہ سنیے، اور یہیں سے میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں کہ ایک روز جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خواب دیکھا کہ ان کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو رہی ہے جس سے پورا مکہ اور پورا عرب جگمگا گیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئیں، اس خواب کو اپنے چچیرے بھائی جو علم سماوی کے مالک تھے ورقہ بن نفیل، ان سے اس خواب کو بیان کیا تو جناب ورقہ کہہ رہے ہیں خدیجہ میں تم سے کئی بار بتاؤں کہ تمہاری شادی ایسے انسان سے ہوگی جس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت حاصل ہوگی، اور وہ محمد عربی ہیں جن کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جا رہے ہیں۔ تاخیر نہ کرو، تم پہل کرو اور پیغمبر کے پاس رشتہ ازدواج اور رشتہ عقد کے پیغام کو بھیجو۔ جو میں نے کل آپ کو سنایا کہ رشتے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ نفیسہ کے ذریعے پیغام گیا، میسرہ کے ذریعے پیغام گیا، خود جناب ابو طالب کے ذریعے پیغام گیا، اور جب یہ ساری باتیں ہو گئیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ مطمئن ہو گئیں کہ یہ نبی عربی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو پھر دسترخوان پہ خود ہی پیغام عقد دے دیا جو میں نے کل آپ کو سنا دیا۔ اور اس کے بعد اب رسالت مآب آئے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کے کہتے ہیں چچا ایسے ایسے معاملات ہیں، میسرہ نے یہ کہا ہے اور نفیسہ نے یہ کہا ہے۔ تو میں نے کل یہیں پہ تقریر روکی تھی کہ پیغمبر نے جب یہ کہا تو جناب ابو طالب نے فرمایا میرے لال اب ہاں کرو، ہاں کرو، چاہ تو میں بھی رہا ہوں بہت دنوں سے، مگر یہ رشتہ نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے کہ خدیجہ سارے رشتوں کا انکار کر رہی تھی۔ اب اگر خدیجہ تیار ہے اور خدیجہ نے خود رشتہ بھیج دیا ہے تو ہماری بھی یہی مرضی ہے۔ اب ہم تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کو اور جناب ابو طالب کے کردار کو میزان کے ترازو کے دونوں پلوں کے برابر سمجھتے ہیں، چاہے خدیجہ نے پہل کی ہو یا ابو طالب نے پہل کی ہو، یہ دونوں برابر کے حوصلے ہیں، اور ان دونوں حوصلوں کو قرآن نے ترازو میں برابر سے تولا۔ کا علم یجد کا یتیم من فاوا ووجد کا ذالن فہدا ووجد کا عائلا فاغنا۔ اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پا کے پالا نہیں، اور ہم نے آپ کو مال سے تنگ دست پا کے اپنا مال دے کے غنی نہیں بنایا۔ یہ 2 آیتیں نہیں ہیں، یہ 2 کردار ہے جسے قرآن یاد دلا رہا ہے۔ کفالت اس سے کروائی جو کفالت کا اہل تھا، دولت اس سے دلوائی جو دولت کی اہل تھی۔ اور کفالت جناب ابو طالب سے کروائی اور دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ سے دلوائی، مگر یہاں پہ ذرا ٹھہریے، اللہ کیا کہہ رہا؟ علم یجد کا یتیم من فآوا۔ اے رسول کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پالا نہیں؟ پیغمبر سے کہہ رہا ہم نے آپ کو مال سے تنگ دست پایا تو اپنا مال دے کے غنی نہیں بنایا۔ اے پروردگار یہ تنگ دست یتیم پانا کیا مطلب ہوا؟ کائنات میں یتیم تو ہی تو کرتا ہے، یہ ملک الموت تیرے حکم سے آتے جاتے ہیں، قضاء و قدر الہی کا مالک تو ہے، موت و حیات کا مالک تو ہے، اور کہہ رہا ہم نے یتیم پایا تو یتیم بھی تو ہی نے کیا۔ اگر ایک عبداللہ زندہ رہ جاتے تو کیا ہوتا؟ نہ جانے کیسے کیسے خبیثان عرب زندہ ہیں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب زندہ ہیں۔ اگر نہیں زندہ ہے تو محمد عربی کا باپ، آخر کیوں محمد عربی کے باپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا؟ کہا تحید الحسن بات سمجھو، ہم نے جان بوجھ کے محمد کو یتیم کیا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ اگر محمد یتیم نہ ہوتے تو فضیلت ابو طالب کا دروازہ کھلتا کیسے، کردار ابو طالب دنیا کے سامنے آتا کیسے؟ اس لیے ہم نے محمد کو یتیم کیا تاکہ دنیا کے سامنے یہ خدمت سامنے آئے، اور ہم نے اپنا مال دے کے غنی بنا دیا۔ اب الحمدللہ آپ ہمتن متوجہ ہیں، تو اب میں وقت آپ کا تمہید میں نہ لوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو جناب ابو طالب نے یہ کہا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون خاموشی سے سنے گا۔ 2 دن ذرا تمہیدی مراحل تھے اس لیے فضائل کم آ رہے تھے، مگر آج پوری تقریر بڑی عظمت اور فضیلت کی ہے جسے آپ سماعت فرمانا ہے کہ جناب ابو طالب کہتے ہیں میرے لال ہاں کرو، گھبراؤ نہیں، شادی کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ طبری 1، روضۃ الصفا 2، روضۃ الاحباب 3، بہار 4، مولانا کرار صاحب کی کتاب ملکۃ العرب اور محمود العقاد کی کتاب، ان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ شادی تھی کہ جس کے سارے اخراجات جناب ابو طالب
ने बर्दाश्त किए और बढ़ चढ़ के एहतमाम किया, इसलिए कि कहीं यतीम भतीजे को यह एहसास न हो जाए कि मेरा बाप होता तो इससे ज्यादा करता, लिहाजा एहसास यतीमी मिटा दिया। लिहाजा अब जो लोग अपने ज़र्फ के मुताबिक जितने फजाइल सुन सकते हैं और फजाइल के ज़र्फ बर्दाश्त कर सकते हैं वो सुने। तबरी, रौज़तुल अहबाब, रौज़तुल सफ़ा, मलिकतुल अरब, इन सारी किताबों में लिखा है कि ये वो शादी है कि जिसमें जनाब अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को अपने हाथ से दूल्हा बनाया था। अब चूंकि वक्त बहुत कम रहता है इसलिए जल्दी जल्दी मैं ये बातें पढ़ रहा हूं, वरना इसको फैलाऊंगा तो कई तकरीरें होंगी। कि अपने भतीजे को तबरी कहता है, जो मुसलमानों को इस्लाम की पुरानी तारीख है, तबरी, रौज़तुल अहबाब, सफ़ा सबसे पढ़ रहा हूं कि अपने भतीजे को जनाब अबू तालिब ने अपने हाथ से दूल्हा बनाया, अपने हाथ से दूल्हा बनाया। जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो। सबसे पहले गुस्ल दिलवाया, गुस्ल दे के पैगंबर आके बैठे। सबसे पहले पैगंबर जब अबू तालिब के सामने आए तो बहुत तवज्जो सुनिए, अबू तालिब ने अपने भतीजे को अपने हाथ से दूल्हा बनाया। कैसे बनाया? इन 7 किताबों के हवाले से पढ़ रहा हूं। सबसे पहले इब्राहिम का अम्मामा सर पे बांधा, मूसा का आसा हाथ में दिया, इस्माइल के नाले ने मुबारक पहनाई, अब्दुल मुत्तलिब का कुर्ता पहनाया, जनाब इलियास की चादर दोष पे डाली और दौलत सराय खदीजतुल कुबरा की तरफ लेके चले। नहीं, इतना बड़ा मजमा है, आपने तवज्जो नहीं की। ताहद निगाह जहां तक लोग हैं सुन रहे हैं, सबने 7 किताब ने लिखा कि इब्राहिम का अम्मामा सर पे बांधा, मूसा का आसा हाथ में दिया, इस्माइल के नाले ने मुबारक कदम में दिया, अब्दुल मुत्तलिब का कुर्ता पहनाया, जनाब इलियास की चादर दोष पे डाली, दौलत सराय खदीजतुल कुबरा की तरफ लेके चले। अब न जाने आप कैसे सुन रहे हैं, यह मेरी खिताबत की कमी नहीं है, आपने तवज्जो नहीं किया कि अशजाए अरब, सरदार बदहा, नाज़े हरम, फख्र मक्का का भतीजा दूल्हा बने और जिस्म पर एक चिट नहीं है। अशजाए अरब, सरदार बतहा, नाज़े हरम, फख्रे मक्का का भतीजा मोहम्मद आज दूल्हा बन रहा है। एक चिट नहीं है, सब पुराना माल पहना के लेके चल रहे हैं। इब्राहिम का मामा, मूसा का आसा, ईसा की रेदा, इस्माइल के नालैन मुबारक, अब्दुल मुत्तलिब का कुर्ता, इलियास की चादर, ये सब उड़ा के क्यों लेके जा रहे हैं? ए अबू तालिब, आप सरदार अरब हैं, नाज़े बतहा हैं, फख्रे अरब हैं, यमन से चादर मंगाइए, फारस से सेहरा मंगाइए, हिजाज से कुर्ता मंगाइए, मिस्र से नालैन मुबारक मंगाइए, पहना के लेके चलिए। कहा सुनो, सब मंगा सकता हूं, जुमला सुनिएगा, जिंदगी भर तकरीर याद रखिएगा। कहा सब मंगा सकता हूं मगर जिद्दन अमदन जानबूझकर आज कुछ नहीं मंगाऊंगा, सब पुराने माल पहना के लेके चलूंगा। इतना बड़ा मजमा है, कोई साहब कहे कि उनके बेटे भतीजे की शादी होगी और वो पुराना कपड़ा पहना के लेके चलेंगे। अगर यहां आप हां कर लेंगे तो घर में औरतें जिंदा नहीं रहने देंगी। 25,000 का पुराना सूट बर्दाश्त नहीं है, 500 रुपए का नया कुर्ता पैजामा बर्दाश्त, मजाक नहीं है। अशजाए अरब, सरदार अरब, फख्रे बतहा, उसका भतीजा दूल्हा बने और एक लिबास भी नया नहीं है, सब पुराना माल। इब्राहिम का मामा, मूसा का आसा, ईसा की रेदा, इस्माइल के नाले ने मुबारक, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये नया कपड़ा मंगाइए ना, ये सब पुराने क्यों पहना के लेके चल रहे हैं? का जिद्दन अमदन जानबूझकर, ताकि कयामत तक के रावी और उलमा पूछें कि ये पुराना माल कहां मिला, ये पुराना माल कहां मिला, ये पुराना माल कहां मिला, ये पुराना माल कहां मिला? अबू तालिब को इब्राहिम का मामा कहां मिला, मूसा का आसा कहां मिला, ईसा के नाले ने मुबारक कहां से मिली, इलियास की चादर कहां से मिली? तो उनको जवाब देना कि अबू तालिब चाचा का नाम नहीं है, वारिस अंबिया का नाम। सात किताबों के हवाले से पढ़ो, किताबें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इन सारी किताबों में लिखा इब्राहिम का मामा, मूसा का आसा, ईसा की रेदा, इस्माइल के नाले ने मुबारक, अब्दुल मुत्तलिब का कुर्ता, इलियास की चादर। कहा अबू तालिब क्यों पहना रहे हैं? कहा ताकि कयामत तक जवाब देना, अबू तालिब चचा का नाम नहीं है, वारिस अंबिया का नाम है। अब मुसलमान फैसला करे कि अल्लाह तबर्रुकात अंबिया को हिफाजत से जिसके पास रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। सिर मोहम्मद
तबर्रुकात अंबिया जिसके घर से निकलते हैं उसे अबू तालिब कहते हैं। अब आप तय करिए कि इब्राहिम का मामा खुदा जहां रखे उस गोद को क्या कहते हैं? इस्माइल की नालैन मुबारक जिस घर से निकले उस घर को क्या कहते हैं? इलियास की चादर जहां से निकले उस घर को क्या कहते हैं? अबू तालिब वारिस अंबिया का नाम है, विरासत अंबिया, तबर्रुकात अंबिया जिसके पास अल्लाह ने अमानत के तौर पे रखा उस जात को अबू तालिब कहते हैं। लिहाजा अब आइए जल्दी जल्दी में अपनी बात करो। क्या बिल्हाया अपने हाथ से दूल्हा बनाया? सबसे पहले इब्राहिम का मामा सर पे बांधा, मूसा का असा दिया, इस्माइल के नाले ने मुबारक पहनाई, अब्दुल मुत्तलिब का कुर्ता पहनाया, ईसा की रेदा दोष पे डाली और खानदान बनी हाशिम के सारे जवान नंगी नंगी तलवारें हिमायल किए हुए जाफर और हमजा और इब्ने अब्बास ये सारे लोग मोहम्मद के पीछे पीछे चल रहे थे और सरदार बतहा अपने सर पे अम्मामा बांधे हुए इस बारात की क़यादत कर रहा था और ये बारात खाने खदीजतुल कुबरा की तरफ चल रही थी। तबरी कहता है कि अबू तालिब इतना खुश थे कि दरमियान में रुक रुक के नारे तकबीर की आवाजें बुलंद कर रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप फजाइल सुन के इतना खुश हैं तो अबू तालिब कितना खुश रहे होंगे जिनका भतीजा दूल्हा बना। जब आज आप सुन के इतना खुश हो रहे हैं तो वो चचा कितना खुश रहा होगा कि जिसका भतीजा दूल्हा बना। और जब ये चचा इतना खुश था तो वो खुदा कितना खुश रहा होगा जिसका ये महबूब आज दूल्हा बना। इसलिए तबरी कहता है कि एक मर्तबा अल्लाह ने आवाज दी, ए जिब्रील और मीकाईल आज जन्नत के सातों दरवाजों को खोल दो और इनका रुख इन बारातियों की तरफ करो और इनके ऊपर मुश्क अंबर की बारिश करो। कोहे अबू कुबैस से फारान तक मुश्क अंबर की बारिश हो रही थी और सारे बाराती सुन सुन के कह रहे थे ये मोहम्मद का जलवा है, ये मोहम्मद का जलवा है, ये मोहम्मद का जलवा है। वरना ऐसी खुशबू हमने सूंघी कहां से थी? ऐसी खुशबू हमने सूंघी कहां से थी? सुनिए, हम भी यूपी के रहने वाले हैं। 78 और 79 में जब ये गल्फ और खलीज का रास्ता खुला तो इधर से जब लोग जाते थे तो एक दो जोड़े कपड़े और दो चार जोड़े सेंट लेके जाते थे और पहन के और सेंट मार के निकलते थे। तो वो देहात के लोग पूछते थे, बेटा ये कपड़ा कहाँ का है? कहा फारन का है। ये कुर्ते का कपड़ा कहाँ का है? फारन का है। ये सूट का कपड़ा कहाँ का है? फारन का है। ये सेंट कहाँ का है? फारन का है। इसलिए कि उस वक्त लोगों ने देखा नहीं था। अब जब मुश्क अंबर की बारिश होने लगी तो अबू लहब और अबू जहल सुन सुन के ये कह रहे थे ये मोहम्मद का जलवा है, मोहम्मद का जलवा है। क्यों? इसलिए कि उस वक्त इस कुर्रे अर्श पे आले मोहम्मद के अलावा दूसरा फॉरेनर था कौन? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दूसरा फॉरेनर कौन था? लिहाजा इस पर 10 तकरीरें हैं नेट पे, आज सुन ले, ज्यादा सुनना है। इसलिए कि अब मैं ये चाहता हूं कि इसे खत्म करूं और सिलसिले कलाम आगे बढ़े। इसलिए जितना हो सकता है आज बयान करूंगा कि अब यहां की तो कोई मंजर कशी तो जो है तबरी ने बताई। अब ये जब बारात बड़े घर जा रही थी महल खदीजतुल कुबरा की तरफ, किस रावी में हिम्मत है कि जो वहां की मंजर कशी करे? इसलिए कि वहां नूर मजाजी और नूर हकीकी दोनों शामिल हाल है। खदीजा का महल लक़े नूर बना हुआ था, न जाने कितनी लाइटिंग हुई थी और समय मोमबत्तियां जलाई गई थी। खदीजा का महल लक़े नूर बना हुआ था। बारातियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई थी और एक बुलंदी पे कुर्सी थी जिसके पाए सोने के थे, यह बाराती के बैठने के लिए थी। जनाब खदीजतुल कुबरा का महल जहां गुलामों को लिबास फाखरा से आरास्ता किया था, जहां कनीजों को खलखाल के लिबास पहनाए गए थे, जिस पर याकूत और हीरों के काम कराए गए थे और जो हमा तंग इसमें सर्विस करने में लगी हुई थी और यह सारी बारात चल रही थी। और जब पैगंबर की यह बारात वहां पे पहुंची तो मैसरा, वर्का बिन नुफैल, उमर इब्ने असद, ये सारे लोग वेलकम करने के लिए वहां पे मौजूद थे। और अनवाउ अक़साम के मशरूबात यानी लिक्विड, अनवाउ अक़साम के खाने, वो सब ऐसी ग़िज़ा मक्के वालों ने न कभी देखी थी न कभी सुनी थी। मगर कभी कभी कुछ काम न चाहते हुए भी आदमी को करना पड़ता है, समाज और माशरे में रहने की वजह से। हम नहीं चाहते मगर हम समाज में है तो करेंगे, माशरे में है तो करेंगे। ये जो रसूलुल्लाह की बारात गई थी इसमें अबू जहल भी गया था, इसलिए कि पड़ोसी था तो उसको भी दावत दी गई थी। और जब ये हजरत रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जब ये रहेंगे तो अपना वजूद दिखाएंगे। अबू जहल ने देखा कि वो जो दूल्हे वाली बड़ी कुर्सी है उसके ऊपर वो नियत लगाए हुए था
مگر پی ایم اور سی ایم کی سیکورٹی اتنی کیا مضبوط ہو گئی جتنی خدیجہ کی تھی. ان کے غلام میسرہ نے بھانپ لیا کہ اب یہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے. جیسے اس نے چاہا کہ ہم اچھل کے دولہے والی کرسی پہ بیٹھ جائیں, پیچھے سے اس نے پکڑ لیا اور زمین پہ دے مارا. جناب حمزہ آ گئے اور جناب جعفر آ گئے. بہرحال ابو طالب نے آ کے بیچ بچاؤ کر دیا اور ابو جہل کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی. یہ رسول اللہ کی شادی میں تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی. اسی لیے کچھ ہر شادی میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. مگر اس کے کہنے کا مطلب نہیں کہ میں اسے پرموٹ کر رہا ہوں. یہ ابو جہل کی سنت ہے, ابو طالب کی سنت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب میرا کام ہے تاریخ سنانا. میں نے واقعہ سنا دیا. اس کے بعد پیغمبر دولہے والے کرسی پہ بیٹھے اور دو کرسیاں نکاح خاں کے لیے تھی. ایک طرف جناب ابو طالب بیٹھے, دوسری طرف ورقہ بن نفیل بیٹھے. اس کا مطلب اس وقت دو نکاح خاں ہوتے تھے. آپ اس کو برابر سنتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے صیغہ عقد جاری کیا اور اس کے بعد ورقہ بن نفیل نے قبول کیا اور دونوں طرف سے صیغہ عقد ہوا. اور ورقہ بن نفیل نے بھی جو صیغہ پڑھا وہ بھی تاریخ میں موجود ہے. ابو طالب کا خطبہ بھی موجود ہے, ورقہ بن نفیل کا بھی خطبہ موجود ہے. اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر ان کے چچا عمر ابن اسد بھی کچھ باتیں کہہ دیں. چنانچہ 40 شعر جناب عمر ابن اسد نے برجستہ اس وقت پڑھے. اس طرح سے شادی میں صحرا پڑھنے کی رسم وہی سے شروع ہو گئی. جن کو تاریخ کا شوق ہے وہ جا کے عمر ابن اسد کے اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں, جناب ابو طالب کا خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جناب ورقہ بن نفیل کا بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں. اب اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کی پہلی شادی ہوئی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے, اس کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. یہ واقعہ 1500 سال پرانا ہے, آج کا نہیں ہے. اس وقت ہم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے اور ہمارے اجداد بھی نہیں پیدا ہوئے. مگر آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ابو طالب سے کیوں پڑھوایا. ہم سے رسول اللہ نے پوچھ کے نہیں پڑھوایا تھا کہ ہم بتائیں کہ کیوں پڑھوایا تھا, ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت. اب تاریخ میں لکھا, ہم سنا رہے ہیں کہ جناب ابو طالب نے پڑھا. اب آپ کہیں کیوں پڑھوایا, تو جو ہماری سمجھ میں آئے گا ہم بتائیں گے. بابرکت تھے اس لیے پڑھوایا. نہیں سمجھے آپ مجلس چاہے کسی سے پڑھوا لیں مگر نکاح مقدس پارسا عالم سے پڑھواتے ہیں, نسل کا معاملہ ہے. تو ابو طالب سے کیوں پڑھوایا, بابرکت تھے. نہیں آپ کا ذہن جا رہا, میں کہاں لے جا رہا ہوں. بابرکت تھے اس لیے پڑھوایا. جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے میں دہراتا رہوں گا. بابرکت تھے اس لیے پڑھوایا. ان کے نکاح کی برکت یہ ہے کہ نسل آج تک قائم ہے. ان کے نکاح کی برکت یہ ہے کہ نسل آج تک قائم ہے. آپ نے بھی تو پڑھا, کچھ ہوا. سرور محمد و آل محمد. ان کا نکاح ان کے نکاح کی برکت یہ ہے کہ نسل آج تک قائم ہے. اس خلوص سے نکاح پڑھا. تو ہمارے پاس یہی جواب ہے کہ بابرکت تھے اس لیے پڑھوایا. اس کے بعد اب میں چھوڑ رہا ہوں یہ باتوں کو اس لیے کہ آپ مایوسوں میں سنتے رہتے ہیں, پھر کبھی سناؤں گا کہ ابو طالب نے نکاح پڑھا, ورقہ نے جواب دیا, رات بھر بارات رکی رہی. صبح سویرے جناب ابو طالب اپنی بہو کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے کے آئے. اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے تاریخ اسلام کے یہ پہلے محسن ہیں کہ 3 دن تک اپنے گھر پر ولیمے کا اہتمام کیا. 3 دن تک ولیمے کا اہتمام کیا. جائیے کتابیں پڑھیے. اور ایک وقت میں 700 اونٹ اور 1600 دمبے کاٹے جا رہے تھے. ایک ٹائم میں 700 اونٹ اور 1600 دمبے. آپ کو تعجب کیوں ہے, پشتینی بھوکے تھے, ان کو کھلانا تھا. 700 اونٹ اور 1600 دمبے, اس لیے کہ اس سے پہلے دعوت کا کوئی رواج نہ تھا, ولیمے کا کوئی تصور نہ تھا. جناب ابو طالب نے پہلی دعوت کیا اور 3 دن تک روایت میں یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے جتنے جوان تھے وہ سب مہمانوں کی خدمت کر رہے تھے. خود رسالت ماپ دوڑ دوڑ کے سالن کے قاب لا رہے تھے. یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ دولہا کوئی وی آئی پی نہیں ہے, مہمانوں کی ضیافت اس کو بھی کرنا چاہیے. چنانچہ پیغمبر کے لیے خاص طور سے ہے کہ وہ قاب اور سالن خود لا کے دسترخوان پہ رکھ رہے تھے. اور یہ سلسلہ ایک وقت نہیں تھا, 3 دن تک ولیمہ ہوا. ایک وقت میں 700 اونٹ اور 1600 دمبے کاٹے جا رہے تھے.
اب دل جلتا ہے تو زبان رک نہیں پاتی. اب لوگ تاریخ لکھتے ہیں ابو طالب تو بڑے غریب تھے, ان کے پاس کچھ نہ تھا, ان کے بیٹوں کو فلاں نے پالا, کثیر العیال تھے, بڑے غریب تھے. اب کیسے سن رہے ہیں؟ ابو طالب بڑے غریب تھے, بڑے غریب تھے, ہم ایسے ہی غریب تھے کہ نبی کا 3 دن تک ولیمہ کیا ہے. نہیں سنا آپ نے؟ ایسے غریب تھے کہ پیغمبر کا 3 دن تک ولیمہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے غریب نہیں تھے, کھلا کے غریب ہو گئے. پہلے غریب نہیں تھے, کھلا کے غریب ہو گئے. اب پوری تاریخ گیا ہے, آپ کتابیں پڑھیے کہ رسول اللہ کیسے دولہا بنے, تاریخ میں موجود. کیا کپڑا پہنا, تاریخ میں موجود. کیسے بارات گئی, تاریخ میں موجود. کتنے دن بارات رکی رہی, کئی رات, تاریخ میں موجود. ابو طالب کیا ولیمہ ہوا, کتنے دن ہوا, تاریخ میں موجود. کتنے دمبے بکرے کاٹے گئے, تاریخ میں موجود. خدیجہ کیا کتنے دن ولیمہ ہوا, ذرا جگیے, تاریخ میں موجود. اما ایک ہی تو شادی ہے جس کا چرچا ہے. نہیں توجہ کیا, ایک ہی تو شادی ہے جس کے چرچے ہیں. ایک ہی تو شادی ہے. میرا کام ہے اشارہ کرنا, سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک ہی تو شادی ہے جس کے ڈنکے ہیں, راوی آپ کے, کتابیں آپ کی, مگر ذکر ہے. ایک ہی شادی ہے جس کے ڈنکے ہیں. شادی کیسے طے ہوئی, شادی کے اقدامات کیا ہوئے, بارات کیسے گئی, کھانا کیسے ہوا, دولہا کیسے بنے, ولیمہ کیسے ہوا, دلہن نے کپڑے کیا پہنے, دلہن کی رخصتی کب ہوئی, واپسی کب ہوئی, نکاح کس نے پڑھا, خطبہ کس نے پڑھا, صحرا کس نے پڑھا. ایک ہی شادی ہے جس کے چرچے ہیں. اما ایک میں ہم تھے جس کا ڈنکا ہے, 9 میں آپ تھے, بتائیے کیا ہوا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک میں ہم تھے جس کے چرچے ہیں, باقی شادی میں آپ تھے. بتائیے کہ کیسے بارات گئی, کیسے نکاح ہوا, کیسے خطبہ ہوا, کیا پہنا رسول اللہ نے, ولیمہ کتنے دن ہوا. کہا نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم, کیوں نہیں معلوم؟ یہی وجہ ہے کہ نکاح کس نے پڑھا, نہیں معلوم. کیوں؟ ابو طالب کے کان میں تو راوی پہنچ گیا, میدان عقد میں راوی موجود نہ تھا. کیوں نہیں, بتائیے نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ اصل میں معاملہ کیا ہے وہ سنیے. پروسیجر کو مولوی بڑھا دیتے ہیں. نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا. لڑکی والا اور لڑکے والے دونوں, وہ کہہ دے انکحتو, وہ کہہ دے قبلتو, نکاح ہو گیا. انکحتو اور قبلتو کا نام نکاح ہے. قصد انشاء معلوم ہونا چاہیے. اگر عربی میں نہیں بھی پڑھ سکتا تو اپنی زبان میں بھی پڑھ دے, مگر انکحتو اور قبلتو کا مفہوم ادا ہو جائے اور قصد انشاء معلوم ہو تو نکاح ہو جائے گا. لڑکی والا انکحتو کہہ دے, لڑکا والا قبلتو کہہ دے, یہی 2 لائن کا نکاح. انکحتو قبلتو یہ روایت میں کیوں نہیں ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جتنے باپ تھے وہ سب تھے مسلمان. جتنے باپ تھے وہ تھے مسلمان. وہ آگے رسول اللہ سے کہتے تھے یا رسول اللہ انکحتو, یا رسول اللہ انکحتو. رسول اللہ کی مجبوری یہ ہے کہ بغیر خدا کے مرضی کے کچھ کام ہی نہیں کرتے. اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں, اشارے میں بات ہو رہی ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں انکحتو, یہ بالکل خاموش ہے. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انکحتو, یہ خاموش ہے. اس لیے کہ یہ وحی کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں جبریل امین آئے, اے رسول اللہ, اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے کہا ہے کہ اس طرح کے جتنے لوگ آئیں آپ قبلتو کہتے رہیے. جتنے آئیں قبلتو کہتے رہیے, آپ پسو پیش میں نہ پڑیے. اللہ نے یہ اجازت دے دیا ہے کہ جو بھی آئے آپ قبلتو کہتے رہیے. اس لیے کہ گھبرائیے نہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ذہن کہاں تک جا رہا ہے. آپ گھبرائیے نہیں, جتنے آئے قبلتو کہتے رہیے, گھبرائیے نہیں. اس لیے کہ انکحتو کہنا ان کے اختیار میں ہے, قبلتو کہنا آپ کے اختیار میں ہے. اولاد دینا تو خدا کے اختیار میں ہے. صلوات محمد و آل محمد. کچھ ہونا نہیں ہے, اولاد دینا خدا کے اختیار میں ہے. لہذا آپ گھبرائیے نہیں, جتنے آئیں آپ قبلتو کہتے رہیے. ہمارے یہاں پہلے کی یہ رسم تھی کہ جب وہ لڑکی والا ہو یا لڑکے والا مولوی ہو, وہ نکاح پڑھتے تھے تو ان کو ایک کشتی ملتی تھی. کشتی ملتی تھی چاندی کا ورق لگا کے, اس کے اندر میوے, منقے, بادام, خورما, کشمش, سینٹ. لڑکی والا لڑکی والے کو دیتا تھا, لڑکا والا لڑکے والے کو دیتا تھا. یہ کشتی ملتی تھی لڑکی والے لڑکی والے کو, جو بزرگ ہے وہ جانتے ہیں, اور لڑکے والے لڑکے والے کو. اللہ نے آواز دی, اے ابو
علماء کرام تھے وہ کشتی ملتی تھی اس کو چاک کیا، خرما کشمش کھایا اور بچوں کو دے دیا کہ وہ کھا لیں۔ چنانچہ ابو طالب کو دو چیز ملی تھی، ایک ہے امامت اور ایک امامت کی محبت۔ ابو طالب نے امامت کو جلدی سے سینے سے لگا لیا، محبت ہمارے حوالے کر دیا، کہا محبت تم لے جاؤ، امامت ہمارے پاس رہنے دو۔ اللہ نے کہا کہ اب تمہاری نسل میں یہ امامت رہے گی۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا نکاح پڑھا، اور وہ کیسے پڑھا وہ سب آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن تک ولیمہ کیا۔ جب ولیمہ کر چکے تو میسرہ آیا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا غلام تھا، اس نے آ کے کہا میری شہزادی نے بھیجا ہے آپ کے پاس، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس رسم کو میں اپنے گھر بھی قائم کروں، یعنی یہ ولیمہ۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے گھر کی شہزادی تھیں، ملکۃ العرب تھیں، مگر جیسے ہی عقد ہو گیا تو اپنے گھر جب ولیمہ کرنا چاہا تو اپنے گھر کے بزرگ جناب ابو طالب سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ رسم میں اپنے گھر بھی جا کے کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے عورتوں کو نصیحت دیا کہ اگر عورت اپنے گھر کی شہزادی بھی ہو تو نکاح کے بعد جب سسرال میں آئے تو بغیر بزرگوں کے مشورے کے کوئی کام نہ کرے۔ چنانچہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جب اجازت مل گئی تو آپ نے سنا جناب ابو طالب کے یہاں کتنے دن ولیمے ہوئے؟ بولے آپ 3 دن۔ جناب خدیجہ کے یہاں جو ولیمہ ہوا وہ 3 دن نہیں ہوا، 3 مہینے نہیں ہوا، 6 مہینے۔ اور اس کو میں ولیمہ بھی نہیں کہتا اس لیے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، اس کو میں ولیمہ نہیں کہتا۔ ہمارے اردو زبان میں وہ لنگر خانہ تھا، ولیمہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے بھی ولیمے میں شرکت کیا۔ کارڈ چھپتے ہیں، اسٹیٹس کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنے برابری کے لوگ یا اپنے سے بڑے لوگوں کو کارڈ دیا جاتا ہے، غربا اور مساکین کو ولیمے میں نہیں بلایا جاتا ہے۔ مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں کارڈ نہیں چھپا تھا کہ جس میں صرف VIP لوگوں کو بلایا گیا، بلکہ فرہرے پھیرا دیے گئے تھے کہ جن کو آنا ہو آئے، آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے۔ چنانچہ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ولیمہ تھا۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ولیمے کا ذکر ایک جملہ سنیے۔ ہم نے بھی ولیمہ دیکھا ہے اپنے ہاں، باراتیوں کا کھانا الگ، گھراتیوں کا کھانا الگ، ان کی لائن الگ، ان کی لائن الگ، سامنے کاؤنٹر بنا رہتا ہے نوید لکھنے کا، اس میں جو تشتری رہتی ہے اس میں سگریٹ پیکٹ سے نکال کے منتشر کر کے رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی صاحب پیکٹ نہ رکھ لے جیب میں۔ ہمیں 25 پیسے کی ماچس ملتی ہے وہ بھی کانٹیاں توڑ کے رکھی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا ولیمہ، باراتی کا کھانا الگ، گھراتی کا کھانا الگ، سگریٹ الگ، پیکٹ الگ، ماچس الگ، کانٹی الگ۔ پوچھئے طبری اور روضۃ الاحباب صفحہ سے کہ خدیجہ کا ولیمہ کیسے تھا؟ غلے کی لاٹ الگ لگی تھی، کپڑے کی لاٹ الگ لگی ہوئی تھی، کھانا کھلایا جا رہا تھا، اور دنوں رات 6 مہینے تک اعلان ہو رہا تھا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہ اہل کمیونزم جو نعرہ لگاتے غریبی مٹاؤ، غریبی مٹاؤ، غریبی کہنے سے نہیں مٹتی ہے، ایثار خدیجہ سے غریبی مٹتی ہے۔ لکھنا پڑا مورخین اسلام کو کہ 6 مہینے خدیجہ کے ولیمے کے بعد دیار حرم میں کوئی غریب نہ تھا۔ دیار حرم میں کوئی غریب نہ تھا۔ یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ولیمہ، 6 مہینے تک لنگر۔ اب ایک بات اور میں کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، ہو سکتا ہے آپ کی نظریں سب پہ رہتی، کوئی صاحب کہہ دیں کہ یہ غربا اور مساکین اور متوسط طبقہ جو ہے جو کھانے کے لالچی تھے وہی گئے تھے، امیروں نے جناب خدیجہ کا کھانا نہیں کھایا۔ نہیں، سنیے، احسان ہے روایتوں کا جنہوں نے ہر چیز کو کلیئر کر کے لکھ دیا۔ عرب میں ہدیے کو واپس نہیں کیا جاتا، آج بھی معقولہ اللہ یرد الہدیۃ الا الحمار، ہدیہ کوئی واپس نہیں کرتا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے 2 سسٹم لگائے، ایک یہ کہ فرہرے پھیرا دیے کہ جس کو آنا ہو آئے، جس کو کھانا ہو کھائے، آتا رہے، کھاتا رہے، جاتا رہے، اور 1400 کنیزوں کو اور 1200 غلاموں کو اس بات پہ لگا دیا تھا کہ وہ دونوں ٹائم جو بڑے لوگ ہیں، جو روسا ہیں، ان کے گھر جا کے کھانے پہنچائیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ عرب میں ہدیہ واپس نہیں ہوتا۔
اس لیے ہماری زبان میں 6 مہینے تک کسی کے گھر کھانے نہیں پکے تھے. ہر جگہ جو کھانا کھایا جا رہا تھا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کھانا تھا. 6 مہینے امیر غریب متوسط طبقہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا لنگر کھانا عام تھا, اور 6 مہینے تک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دعوت عام تھی. جناب ابو طالب نے 3 دن تک ولیمہ کیا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے 6 مہینے تک ولیمہ کیا. یہی وہ شادی ہے کہ جس کا ذکر ہے, جس کا چرچا ہے, اور اس نے خلوص سے جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا تھا کہ اللہ نے اس خلوص کو قبول کیا اور اس نسل کو کوثر عطا کر دیا, اور کہا یہ کوثر ہے جو قیامت تک رہے گی. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا اس میں کہا الحمدللہ الذی زرع لک من الابراہیم وذریۃ من الاسماعیل. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے پیدا کیا. ورفعنا لک فوق, اور ہم کو عرب پہ فوقیت حاصل کر دیا, اور ہمیں کعبے کا متولی بنایا, اور ہمیں حرم کا سقا بنایا, اور اس طرح سے ہمیں شرف اور نیاز حاصل ہوا کہ ہم ممتاز ہو گئے. دوسری طرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو خاندان تھا وہ 3 پشت کے بعد پیغمبر کے خاندان سے آ کے مل جاتا تھا. اس لیے پیغمبر کے خاندان کے بعد اگر کسی فضیلت ماب خاندان کا ذکر ہوگا تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان. اب اس سے بڑی میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ دور جہالت میں بھی معزز خاندان جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مانا جاتا تھا. اس کے لیے صرف میں ایک حدیث پڑھوں گا کہ جب دشمنان اسلام پیغمبر کے گھر پہ پتھر پھینکتے تھے مکے میں, اور جب زیادہ پتھروں کی بارش ہوتی تھی تو پیغمبر اپنے دروازے پہ آ کے کہتے تھے اے عرب تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی کہ تم اپنی بیٹی کے گھر پہ پتھر پھینک رہے ہو, جو عرب میں ممتاز ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت پتھر رک جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دور جہالت میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کا احترام ہو رہا تھا, اور یہ پیغمبر جب پتھر زیادہ آتے تھے تو پیغمبر یہ کہتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنی بیٹی کے گھر پہ پتھر پھینک رہے. اب ذرا اس بات کو سنیے, تاریخ اسلام گواہ ہے, قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ یہ 2 آیتیں نہیں ہیں بلکہ 2 کردار ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا پالا نہیں, ہم نے تنگ دست پایا تو اپنا مال دے کے تجھے غنی نہیں بنایا. کفالت ابو طالب سے کروائی, دولت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سے دلوائی. میں نے کل یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ نے پیغمبر کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا تاکہ سب پر ان کا احسان ہو, ان پر کسی کا احسان نہ ہو, نہ چاند کا, نہ سورج کا, نہ زمین کا, نہ آسمان کا, نہ کسی چیز کا کوئی احسان ہو. تو اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ پیغمبر پہ کسی کا احسان نہ ہو, سب پیغمبر کے صدقے میں ہے. مگر ذات پیغمبر پہ 2 شخصیتوں کا احسان ہے, 2 محسنان محمد ہیں. ایک ابو طالب ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے انہیں پالا, دوسرے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے اپنی دولت ان کے حوالے کر دی. اب تھوڑی سی آپ نے سستی طاری ہوئی تو فضائل سنیے کہ 2 ہی محسنان اسلام بھی ہیں, محسنان رسالت ماب بھی ہیں. ایک ابو طالب ہیں, ایک خدیجہ ہیں. اللہ نے آواز دی اے ابو طالب, اس کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ میرا محبوب محمد سب سے زیادہ عزیز ہے. اے خدیجہ, یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. میں نے چاہا یہ تھا کہ اس پر کسی کا احسان نہ ہو, مگر ضرورت یہ ہے کہ تم دونوں کا احسان ہو جائے. لہٰذا میں خدا ہو کے نعمت بدل دینا چاہتا ہوں. میں اس قرض کے بوجھ کو اتارنا چاہتا ہوں جو تم دونوں کا احسان ہے, اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. مگر دقت یہ ہے کہ یہ سب سے عزیز پیغمبر ہے مگر آیا سب سے بعد میں ہے. لہٰذا ہمارے جتنے منصب تھے ہم سب بانٹ چکے. صفوت آدم کو دے دی, نجابت نوح کو دے دیا, خلت ابراہیم کو دے دیا, تخت و تاج سلیمان کو دے دیا, حکومت داؤد کو دے دیا, حسن یوسف کو دے دیا, رسالت محمد کو دے دی. ابو طالب اور خدیجہ کی عظمت سنیے, آخری جملہ ہے. اے ابو طالب, ہم تمہیں کیا دیں, اے خدیجہ ہم تمہیں کیا دیں, اس لیے کہ ہم سارے منصب بانٹ چکے. صفوت آدم کو, نجابت نوح کو, تخت و تاج سلیمان کو, حکومت داؤد کو, حسن یوسف کو, رسالت محمد کو. اب ہمارے کارخانے میں ایک منصب بچا ہے جسے منصب امامت کہتے ہیں, وہ ہم تمہارے حوالے کریں گے. مگر دقت یہ ہے کہ منصب ایک ہے, محسن 2 ہیں. اگر امامت ابو طالب کے حوالے کرو تو خدیجہ محروم, خدیجہ کے حوالے کرو تو ابو طالب محروم. تو جو صحیح کہ عدالت کا تقاضا یہ ہوگا کہ منصب کو برابر سے بانٹ دوں گا. بیٹی خدیجہ سے لوں گا, بیٹا ابو طالب سے لوں گا, قیامت تک امامت یہی رکھ دوں گا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب قیامت تک
इमामत यहीं रख दूंगा। ये जो इमामत मिली है ये दादियाली मीरास भी है, नानियाली मीरास भी। ये जो इमामत मिली है आइम्मा को, ये दादियाली मीरास भी है, नानियाली मीरास भी है। इसलिए कि ये भी सिलसिला खदीजा का है, ये भी सिलसिला जनाब अबू तालिब का है। इसलिए कि इसकी बुनियाद जो बनी वो यही शादी बनी है जो मलिकतुल अरब हजरत खदीजतुल कुबरा से हुई है, और तारीख गवाह है कि उसमें निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। अब थोड़ा सा अपने नौजवानों का मूड फ्रेश कर दूं। आपने देखा होगा कि हमारे यहां जब शादी होती है तो निकाह के बाद शीरनी बांटी जाती है। बारातियों में बहुत सारे ईगो प्रॉब्लम होते हैं, 2 मरतबा 3 मरतबा आप कहिए तब खाने के लिए जाते हैं, मगर वो जो शीरनी बढ़ती है बास जगह तो हमने देखा है कि वो खुद से बढ़ के ले लेते हैं, नहीं तो एक आदमी सेनी लेके आगे बढ़ेगा और शीरनी बांटेगा। अब कुछ चीजें जो है वो इशारे की हैं, अब नजाकतों को आप समझिएगा। अब वो एक आदमी हर शीरनी को लेकर बांटता है और हर आदमी चाहता है कि शीरनी ले ले। अब एक साहब शीरनी बांटते बांटते एक बूढ़े साहब के पास गए, बुजुर्ग के पास देना चाहा, उन्होंने मुंह फिर हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। अब लोगों में चिमगोई होने की कहनी लगने लगी कि ये बड़े मियाँ जो है ये तबरुक से चिढ़ क्यों रहे, ये बड़े मियाँ तबरुक से चिढ़ क्यों रहे। एक आदमी ने कान में आहिस्ता से कहा खामोश रहो, तुम्हें नहीं मालूम। कहा हुआ क्या? कहा असल में ये जो दूल्हा है ना लड़का, इसकी शादी पहले इनकी लड़की से लगी थी, कट गई है। पहले ये शादी इनके यहां लगी थी, वो कट गई, इसलिए चिढ़ रहे हैं। शीरनी तो ये आगे लेते मगर शादी से कट गई। पहले तो सारी दुनिया ने चाहा था कि तबरुक ले लें, चाहा तो सबने था, मगर कहीं कुछ हुआ नहीं, यहां नस्ल कौसर हो गई, इसलिए लोग इससे जलने लगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए हम खुद जनाब खदीजतुल कुबरा से पूछें, ए बीबी आपकी अजमत और फजीलत जब इतनी ज्यादा है, खुदा आपकी तारीफ कर रहा है, रिसालत माँ बाप की तारीफ कर रहे हैं, कुरान आपके लिए रतबुल लिसान है, तो ये दुनिया आपका जिक्र क्यों नहीं करती? आखिर ये दुनिया आपसे नाराज क्यों है? ये दुनिया आपसे नाराहत क्यों है? आपकी खता और गलती क्या है? तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने आवाज दी, हमारी सिर्फ एक गलती है कि हम हुकूमत के रिश्तेदार नहीं थे, खानदानी इस्मत और तहारत के रिश्तेदार थे। हम हुकूमत के रिश्तेदार नहीं थे, हम खानदान इस्मत और तहारत के रिश्तेदार थे, इसलिए दुनिया हमसे चिढ़ रही है। वरना आप बताइए कि जिसने सारी दौलत उम्मत मुस्लिमा पे खर्च कर दी, कोई तारीख बताइए कि महलों में रहने वाली जनाब खदीजतुल कुबरा जब ये सारा माल तकसीम हो गया तो फक्र व फाक़े की जिंदगी कर रही थी। मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूं, अगर कोई साहब, मैंने बड़ी तहकीक की है जनाब खदीजा पर, कोई साहब ये दिखा दें कि जनाब खदीजा ने, जबकि सबसे ज्यादा मौका इनको मिला है 25 साल या तकरीबन पौने 26 साल का पैगंबर के साथ रहने, कि 26 साल के पीरियड में कभी भी खदीजा ने एक बार भी पैगंबर से यह कहा हो कि आपके साथ शादी हो गई और हम फक्र फाक़े की जिंदगी गुजार रहे हैं और मुसीबतों की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे और प्यासे। बमुकाबिल इसके और जगह ताने मिले, मगर खदीजा ने कभी कुछ नहीं कहा। तारीख कासिर है ढूंढने से कि जनाब खदीजतुल कुबरा ने कभी अपनी जबान पे शिकवा या कभी लबे शिकवा लाई हो या कभी कोई तंज और कमेंट किया हो। क्यों? औरत थी, कर सकती थी, और औरतों ने किया, मगर खदीजतुल कुबरा ने कभी कुछ नहीं किया। उसकी वजह सिर्फ एक है, अगर शरीके हयात खदीजा होती तो जरूर शिकवा करती। मैं समझता हूं कि खदीजा शरीके हयात पैगंबर का नाम नहीं है, शरीके मकसद रिसालत का नाम खदीजतुल कुबरा, शरीके मकसद रिसालत का नाम जनाब खदीजतुल कुबरा है। जिस तरह से इस्लाम की तरवीज को रिसालत माप देख रहे थे, उसी तरह से मलिकतुल अरब हजरत खदीजतुल कुबरा भी देख रही थी, इसलिए कभी भी कोई शिकवा नहीं किया। यहां तक कि अब जितनी सीरत की किताबें हैं जाके पढ़िए और देखिए कि तकरीबन पौने 4 साल तक शेब अबू तालिब में खदीजा का खानदान मुक़य्यद है, जिसमें पैगंबर हैं, अली हैं, फातिमा हैं और जनाब खदीजतुल कुबरा। सारी तारीखें लिखती हैं कि भूख और प्यास का यह आलम था कि यह दरख्तों के पत्ते खा रहे थे और अब कहा लगाते थे जब जनाब फातिमा रोती थी। कमसिनी का आलम था, अरब कहा लगाते थे, हंसते थे। कैसे लोग थे, कैसे मुसलमान और कलमा गो थे कि किसी ने एक रोटी पहुंचाने की पौने 3 साल में जहमत नहीं किया, किसी ने एक गिलास पानी। अब लिखते फला पकड़ा गया, रोटी ले जाते, अरे जो ले जाएगा वही पकड़ा जाएगा, जो तमाशा देखेगा वो नहीं पकड़ा जाएगा। वो जनाब खदीजतुल कुबरा का भतीजा था जो ले जा रहा था, जो पकड़ा गया था। बस इस बात को जरा सोचें और गौर करें
کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ام المومنین کہنا زیب دیتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری دولت امت مسلمہ کے اوپر وقف کر دی۔ چونکہ وقت کم تھا لہذا ہم نے شادی کی ڈیٹیل پوری نہیں پڑھ سکے، پورا واقعہ نہیں پڑھ سکے۔ آپ کا شکریہ کہ جو آپ اس طرح ٹف موضوع کو مجھ جیسے کج بیان سے سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ملنے کا اور اس طرح کی مجلس پڑھنے کا اور آپ کو سننے کا موقع فراہم پڑھایا، اور اس دبئی حکومت کا بھی شکریہ ہے کہ جو اس طرح سے ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں تعاون ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مظلوم کا غم ہے، وہ حکومتیں پروان چڑھتی ہیں جو اس غم کو پروان کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مظلوم کا غم ہے، یہ کانڈولنس ہے، کانڈولنس میں مذہب اور فرقہ نہیں دیکھا جاتا، یہ ایک سوگ ہے نواسے رسول کا جو شرافت نفسی کا ثبوت ہے، اور اس لیے کہ اس فرش اعزا سے رسالت مآب کا بھی ذکر ہوتا ہے، ازواج کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا، اور پورے اسلام کے کنسپٹ کو دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ شیب ابو طالب میں 4.25 سال تک یہ لوگ درختوں کے پتے کھا رہے تھے، ابھی تک جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب جو یہاں سے جتنی روایتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ سب بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، پورا حوالہ میں نے دے دیا، مصائب تک جو بھی میں پڑھوں گا وہ سب بہار الانوار سے ہے حوالے، جن کو شوق ہے جا کے بہار میں دیکھ لیں، ہر لفظ کا میں ضامن ہوں کہ شیب ابو طالب میں مقید رہے، فقر و فاقہ، بھوک و پیاس کی زندگی برداشت کر لیا۔ اس کے بعد جب شیب ابو طالب سے باہر آئے تب جناب خدیجۃ الکبریٰ کافی کمزور ہو گئی تھیں، اور اب پیغمبر سے وہ کہتی تھیں یا رسول اللہ، آپ نے جن کے اوپر پوری دولت کو خرچ کر دیا، آپ نے جس کے اوپر پوری دولت کو خرچ کر لیا، ان لوگوں نے کبھی ہماری خبرگیری نہیں کیا۔ جن کے اوپر پوری دولت آپ نے خرچ کر دیا، کبھی انہوں نے ایک روٹی پہنچانے کی زحمت نہیں کی، کبھی انہوں نے ایک گلاس پانی نہیں پہنچایا۔ یہ صدمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بہت زیادہ تھا کہ امت نے پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ یا رسول اللہ، کسی نے آپ کی خبرگیری نہیں کی۔ یا رسول اللہ، یہ بار بار جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی تھیں یا رسول اللہ، کسی نے آپ کی خبرگیری نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب 2 مہینے گزر گئے، رمضان کا مہینہ آیا، خدیجۃ الکبریٰ نے روزہ رکھا، 9 روزے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مکمل ہو گئے۔ 10 رمضان کی صبح آئی، پھر بہار سے میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں، اور بہت روئیے گا آپ، گریا کریے گا، ہوتے جائیے گا تاکہ حق گریا اور حق مجلس حاصل ہو جائے کہ جیسے ہی 10 رمضان المبارک کی صبح آئی، پھر رسالت مآب گھر سے نکل نہیں چاہ رہے تھے کہ ابھی دروازے کے قریب پہنچے تھے کہ پیچھے سے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے دامن کو پکڑ لیا۔ پیغمبر مڑے، خدیجہ کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رو کے کہتی ہیں اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اللہ کے رسول اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ پیغمبر چیخ مار کے روئے اور کہا خدیجہ تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا ہاں یہی قضا و قدر الہی ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ ہے خدیجہ فاطمہ کی ماں جو اپنی موت کی خبر صاحب شریعت کو اپنی زبان سے دے رہی ہے اور کہہ رہی اللہ کے رسول آپ کو بہتر معلوم ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ پیغمبر رو کے کہتے خدیجہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا ہاں ہاں یہی قضا و قدر الہی ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، مگر یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے۔ صحن خانہ میں زمین پر رسول اللہ بیٹھ گئے، سامنے خدیجہ بیٹھ گئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ میں اسی نے ان واقعات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں۔ کہا چند وصیتیں سن لیجئے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو غسلنی وکفلنی ودفنی، تو آپ اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دیجئے گا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنائیے گا، اپنے ہاتھ سے ہمیں قبر میں اتاریے گا، دفن کریے گا، مگر ہماری یہ خواہش یہ ہے کہ پہلے ہماری قبر میں آپ خود لیٹ جائیے گا، پھر ہماری میت رکھیے گا تاکہ آپ کی برکت اور رحمت ہماری قبر میں شامل حال رہے۔ پیغمبر کچھ نہیں کہہ رہے، صرف روتے جاتے ہیں اور ہر جملے کے بعد یہی کہہ رہے ہائے رے خدیجہ، ہائے رے خدیجہ۔ اس کے بعد پیغمبر اٹھ کے چلنے لگے تو ایک مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ دروازے تک گئیں اور پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے چیخ مار کے روئی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب روئی تو پیغمبر فرماتے ہیں اے خدیجہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ایک وصیت بچی ہوئی ہے جو آپ سے کرنی ہے۔ کہا جلدی بتاؤ وصیت کیا ہے؟ کہا میری فاطمہ بڑی کم سن ہے، اس کا خیال رکھنے کا۔
میری بچی بہت کم سن ہے اس کا خیال رکھیے گا، ہمارے بعد شادیاں کریے گا مگر زہرا کا خیال رکھیے گا، میری بچی کا بڑا خیال رکھیے گا۔ پیغمبر رو کے کہتے خدیجہ نہ گھبراؤ، فاطمہ مجھے دل سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے بعد عجب جملہ کہا، یا رسول اللہ ہمیں بھلائیے گا نہیں، ہماری قبر پہ آ کے قرآن پڑھیے گا۔ اب پیغمبر خود چیخ مار کے رونے لگے، کہتے خدیجہ کیا تم بھلانے کی چیز ہو؟ اور جب دنیا نے ہمیں جھٹلایا تب تم نے ہمیں صادق و امین کہہ کے پکارا، جب دنیا نے ہمیں مال سے محروم کر دیا تو نے اپنا مال دے کے ہمیں غنی بنایا۔ فجزاک اللہ خیر الجزا، یہ جو تمہاری خدمت ہے اس کی جزا تمہیں خدا دے گا، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ پیغمبر روتے ہوئے گھر کے باہر چلے گئے۔ آزادارو روئیے گا روئیے گا، بہت جملہ ہے جو علامہ مجلسی نے لکھا۔ اب گھر کے اندر ہے کم سن فاطمہ ہے، اب خدیجہ آئیں، بی بی فاطمہ کو گود میں لیا، ننھے ننھے ہاتھوں کو صحرا کو چوما، فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا میری بیٹی آج سے ماں کی ممتا نصیب نہیں ہوگی، آج کے بعد ماں کا پیار نصیب نہیں ہوگا، آج کے بعد ماں کی محبت نصیب نہیں ہوگی، آج تیری ماں اس دنیا سے جا رہی ہے مگر تجھ سے میری ایک وصیت ہے۔ فاطمہ کہتی اماں جلدی بتائیے وصیت کیا ہے؟ کہ اپنے بابا کا بڑا خیال رکھنا، اپنے بابا کا بڑا خیال رکھنا۔ زمانے نے محمد کو بڑا ستایا ہے، شاید جناب خدیجۃ الکبریٰ ہی کی وصیت کا یہ اثر تھا کہ فاطمہ اپنے بابا کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ پیغمبر کو کہنا پڑا امی ابیہا، اے فاطمہ تم تو ہمارا ایسا خیال رکھتی ہو جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہو۔ یہ ماں کی وصیت تھی خدیجۃ الکبریٰ کی۔ آزادارو تاریخ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے یہ جملہ لکھنے کے بعد جو علامہ مجلسی نے لکھا۔ میری ماں و بہنیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے آنسوں کو روک نہ پائیے گا۔ پیغمبر کی وصیت میں نے سنا دیا، فاطمہ کی وصیت میں نے سنا دیا۔ اب اس وقت جناب اسما تھی جو جعفر کی زوجیت میں تھی اور پیغمبر کے گھر آیا جایا کرتی تھی، اتنے میں جناب اسما آ گئی، خدیجہ کو روتے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اسما، اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ اسما بھی رونے لگی۔ ایک مرتبہ خدیجہ کہتی ہے کلیجہ پھٹ گیا ہے تاریخ کا یہ جملہ لکھنے کے بعد، اب اس کے بعد میں مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ میں تو اسما سے کہتی ہے یہ اسما اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، مجھے تیری سے بھی ایک وصیت ہے۔ اسما کہتی بتائیے وصیت کیا ہے؟ کہ تم پورا کرو گی؟ کہ اگر خدا حیات دے گا تو ہم وصیت کو ضرور پورا کریں گے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کتنا نفسیاتی جملہ کہا کہ اے اسما تمہیں معلوم ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، یہ اسما تمہیں معلوم ہے جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ دلہن بن کے اپنے شوہر کے گھر جس وقت اپنے گھر سے جانے لگتی ہے والدین کے، تو اس وقت انہیں ماں بہت یاد آتی ہے۔ یہ اسما جب میری فاطمہ دلہن بنے گی تو ماں نہ رہے گی، وعدہ کرو ماں بن کے گھر سے رخصت کرنا۔ اسما کہتی ہیں بی بی نہ گھبرائیے، ہم ماں بن کے زہرا کو رخصت کریں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس عزادار کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے گا۔ عزاداروں کبھی رونے میں کنجوسی نہ کریے گا، کبھی رونے میں بخل نہ کریے گا، اس لیے کہ جب کوئی چیز کام نہ آئے گی تو یہ آنسو کام آئیں گے۔ یہی مال مجلس ہے، یہی آنسو ہے، اس لیے کہ اس آنسو کو لینے کے لیے شہزادی آتی ہے مگر سال بھر حسین کے گریے پہ آنسو لینے آتی ہے۔ آج تو ان کی ماں کا گریہ ہو رہا ہے نا، رو لیجئے گا۔ ابھی تک جو روئے ہو یا نہ روئے ہو، مگر اب جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، بڑا گنہگار ہوگا وہ شخص جس کی آنکھوں سے حسین کی مظلومی میں آنسو نہ گرے۔ اس لیے کہ اب جو روایت میں علامہ مجلسی کی پڑھ رہا ہوں، اس کی راوی صدیقیہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ بی بی بیان کرتی ہیں کہ میری ماں حجرے میں گئی، تسبیح و تہلیل کی آواز آتی رہی، جب تسبیح و تہلیل کی آواز منقطع ہوئی میں دوڑی ہوئی گئی تو میری ماں کی روح قفس سرسری سے پرواز کر گئی تھی۔ اسما میں بلک بلک کے رو رہی تھی، اسی عالم میرے سرد ماں داخل ہوئے، میں دوڑ کے بابا سے لپٹ گئی، بابا میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ پیغمبر نے تسلی دیا اور وصیت کے مطابق، لیجئے میں نے درمیان کے مسائل ختم کی، وصیت کے مطابق جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد عزاداروں بخدا جانے اور آپ جانے کہ کتنے مصائب کے جملے ہیں کہ اب روایت کے جملے یہ ہے، صدیقہ
طاہرہ کہتی ہے کہ جب میرا بابا غسل سے مکمل ہو گیا اور کفن پہنانا چاہ رہے تھے کہ فاطمہ نے ننھے ننھے ہاتھ اپنے بابا کے ہاتھوں پہ رکھ دیے، ننھے ننھے ہاتھ اپنے بابا کے ہاتھوں پہ رکھے، اے بابا ٹھہر جائیے، اے بابا ٹھہر جائیے۔ پیغمبر کہتے فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ میری ماں نے مجھ سے ایک وصیت کیا تھا اور یہ کہا تھا، منع کیا تھا کہ ابھی بتانا نا، جب بابا تمہارا غسل دے لے تب اس وصیت کو یاد دلانا۔ پیغمبر رو کے کہتے جلدی بتاؤ خدیجہ نے کیا وصیت کیا ہے؟ کہ خدیجہ نے، میری ماں نے یہ وصیت کیا ہے کہ جب تیرا بابا غسل دے لے تو اس سے کہنا کہ کفن میں اپنا کرتا ہمیں دے دے تاکہ ہماری شفاعت کے لیے وہ کرتا کافی رہے۔ پیغمبر چیخ مار کے روئے، ہائے خدیجہ، ہائے خدیجہ، کہا زہرا جاؤ میرا کرتا لے کے آؤ، اب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کتنا مسائل پڑھ پاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ بیان کرتے کہ میں دوڑی ہوئی گئی اور جیسے کرتا لے کے آئی کیا دیکھا؟ میرا بابا زارو قطار رو رہا ہے، دونوں ہاتھ چہروں پہ مار رہا ہے، ریش مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنے بابا کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا۔ چیخ مار کے کہا فاطمہ نہ پوچھو، غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب تم کرتا لینے کے لیے گئی تھی نا تو اتنے میں جبریل امین نازل ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے یہ کہا ہے کہ ہرگز ہرگز کفن میں اپنا کرتا خدیجہ کو نہ دیجیے گا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ میری کنیز خاص ہے، میں جنت سے کفن بھیج رہا ہوں، اس کپڑے میں لپیٹ کر اسے میری بارگاہ میں بھیجیے۔ فاطمہ سے روایت ہے، جس کو بی بی سے محبت صدیقہ کی روایت سنے، فاطمہ کہتی ہے بابا یہ تو میری ماں کی فضیلت ہے، یہ میرے ماں کا مقام و شرف ہے کہ اللہ نے جنت سے کفن بھیجا، اس پر اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر رو کے کہتے فاطمہ اگر جبریل نے یہی بات کو روک دیا ہوتا، حدیث رک گئی ہوتی تو میں نہ روتا، آگے کا جو جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ زہرا کہتی بابا جلدی بتائیے، میرا دل بھی بیٹھا جا رہا ہے۔ آگے کیا کہا جبریل نے؟ کہا اے فاطمہ اگر تم سے کہنے کے لیے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ کہا نہیں بابا جلدی بتائیے۔ پیغمبر نے خدیجہ کی میت چھوڑی، فاطمہ کا دونوں بازو پکڑا اور رو کے کہا جبریل نے کہا ہے کہ جو فاطمہ کرتا لے کے آ رہی ہے وہ کرتا فاطمہ کو واپس کر دیجئے اور ان سے کہیے اپنے پاس حفاظت سے رکھیں اور اپنے بعد اس کرتے کو زینب کے حوالے کر دے اور زینب سے یہ کہیں کہ کربلا میں عصر عاشور جب حسین آئے تو یہ کرتا حسین کے حوالے کر دے۔ آزادارو ہم بچپن سے مجلسوں میں سنتے تھے کہ حسین نے آ کے کہا زینب وہ کرتا لاؤ جو میری ماں نے دیا۔ جب میں نے بہار کے یہ حدیث پڑھی تب بات سمجھ میں آئی ہے وہی کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، رو لیا ہم نے، حق گریہ ادا ہو گیا، مال مجلس ادا ہو گیا۔ یہ وہی کرتا تھا جسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کفن کے وقت دیا گیا تھا اور فاطمہ نے زینب کے حوالے کیا۔ لیجیے آزادارو مجلس مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی۔ عصر عاشور جب سارے اصحاب و انصار مارے گئے تو سارے علماء لکھتے کہ حسین خیمے میں آئے اور کہا یا زینب ام کلثوم علیکن منی السلام، اے بیویو تم سب پہ میرا سلام ہو، اے بہن زینب وہ ماں کا کرتا لے کے آؤ جو میری ماں نے تمہیں دیا ہے۔ اس کرتے کو زیب تن کیا اور جگہ جگہ سے چاک کیا۔ آزادارو 2 منٹ کے مسائب ہیں مگر ہم سروں کا پھول لیں گے یہ مسائب پہ۔ لوگ کہتے اتنا رو رہے ہم مر کیوں نہیں جا رہے یہ مسائب پہ۔ تاریخ کربلا میں سارے علماء مراجعین اکرام نے لکھا کہ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ تھا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، اس لیے کہ ہر جب شہید آتا تھا تو بیویوں کو یہ سہارا رہتا تھا، ابھی ہمارا سرپرست ہے، ابھی ہمارا آقا ہے، ابھی ہمارا مولا ہے۔ مگر جب حسین خیمے سے نکلنے لگے نا تو بیویوں کی آس ٹوٹ گئی۔ سارے بیویوں نے حلقے میں لے کے ایک جملہ کہا، آقا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے جو بلک بلک کے رو کے کہہ رہے ہیں آقا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ حسین کوئی جواب نہ دے سکے۔ علامہ شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ حسین کو جو بیویاں اور بچے حلقے میں لیے ہوئے تھے، حسین زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے امامے کو سر سے اتار کے زمین پہ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین کے دل غریب ہو گیا۔
اس کے بعد رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کے اٹھے اور جیسے ہی چلنا چاہ رہے ہیں کہ تاریخ کہتے کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں. زینب ام کلثوم تو بطن فاطمہ سے تھی مگر 5 بہنیں الگ الگ ماؤں سے تھیں. عمر میں اتنی کم تھی کہ حسین نے انہیں بیٹیوں کی طرح پالا تھا. جیسے حسین نکلنا چاہ رہے تھے ساری بہنوں نے اپنے ہاتھ حسین کے گردن میں ڈال دیا. بھیا نہ جائیے, جو گیا واپس نہیں آیا, جو گیا واپس نہیں آیا. بیکمتا حسین مڑے زینب کی طرف, زینب پورے گھر کا خیال رکھنا. حمید ابن مسلم کہتا کربلا میں 2 شخصیتیں خیمے سے ایسے نکلی جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ہو. ایک حسین اور ایک علی اکبر, جن کا رخ بیبیوں کی طرف تھا, پوش باہر تھی. اب جب حسین باہر آئے تو کیا دیکھا, فوجیں قریب آ گئی تھی. آواز آ رہی تھی حسین آؤ, حسین آؤ, حسین آؤ, ورنہ ہم خیمے میں درانہ چلے آئیں گے. بیکمتا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, کبھی میمنہ پہ حملہ, کبھی بیسرا پہ حملہ, کبھی قلب لشکر پہ حملہ. کتنے میں آواز آئی, تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس, لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس. گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. ازادار و علامہ محقق اور شیخ جعفر نے اس مصائب کو لکھا ہے جو میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے عرب میں دور جہالت کی ایک رسم تھی جس کو قتل الصبر کہتے تھے. عرب میں کھیل ہوتا تھا, عرب میں کھیل ہوتا تھا. صحرا میں لوگ جمع ہوتے تھے, ہاتھوں میں پتھر, پشتوں پہ تیر ہوتے تھے اور میدان میں ایک جانور کو کھڑا کر دیتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے. جب جانور ادھر بھاگتا تھا ادھر سے پتھر, ادھر بھاگتا تھا ادھر سے پتھر, چاروں طرف سے اسے پتھر اور تیر مارے جاتے تھے. جب وہ جانور زخمی ہو کے گر جاتا تھا تو لوگ تلوار لے کے دوڑتے تھے, اسے قتل کرتے تھے. اس کھیل کو قتل الصبر کہتے ہیں. جب پیغمبر نے دیکھا تو رونے لگے, کہا یہ تو حرام ہے, جانوروں کو اذیت دینا حرام ہے. لہذا پیغمبر نے ذبیحے کا پاک قانون نکالا اور کہا امت مسلمہ میں شریعت مصطفیٰ میں قتل الصبر حرام ہے. اب میں نہیں جانتا اور آپ جانے مصائب جانے کہ جب حسین نے تلوار کو میان میں رکھا, حمید ابن مسلم کہتا ہے 6 لاکھ کے لشکر نے حسین کے ذوالجناح کو گھیر لیا. کبھی ادھر جاتا تو ادھر سے پتھر, کبھی ادھر جاتا تو ادھر سے پتھر, کبھی ادھر آتا تو ادھر سے نیزے. حسین زخموں میں چور ہو رہے تھے. اتنے میں قلعہ زینبیہ سے زینب نے جب یہ منظر دیکھا, مدینے کا رقیہ, نانا جس قتل الصبر میں آپ نے حرام کیا تھا آج میرا ماجا یا قتل الصبر ہو رہا ہے. یہ نانا آئیے میرے حسین کو بچائیے. حسین کہہ رہے زینب خیمے میں جاؤ, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا یوم. دشتے بلا سے غلیے, دشتے بلا سے غلیے, اٹھا شاہ مدینہ, تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ, 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 تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ. 18 برادر کی بہنی رہ گئی تنہا, 18 برادر کی بہنی
18 برادری کی بہنی رہے گئی تنہا 18 برادری کی بہنی رہے گئی تنہا اغیاری کے ماحول میں اغیاری کے ماحول میں دشواری ہے جینا تیروں بر سینے پہ تیروں بر سینے پہ بانوں نے کہا